السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد خان نیچروپیتھک۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہم لوگ ایک ڈریم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو سپنے کے بارے میں، جو امریکہ سے ایک کال آیا اور وہ پورے ڈریم کی تفصیل بتاتا ہے۔ تو پہلے آپ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو چھوٹا سا ایک کلپ ہے وہ کلپ دیکھیں اور اس کا آپ خود ہی فیصلہ کریں۔ اس کی تفصیل میں بیان نہیں کر رہا ہوں، وہ آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ اس ڈریم کا کیا مطلب ہے، اور وہ ڈریم، جو آدمی، جو سپنا، جو خواب دیکھا ہے، وہ کس کی طرف منسوخ کر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہا ہے، اور جو کتاب اپنی اللہ کی جو کتاب ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اشارہ کریں گے تو قرآن کی طرف ہی کریں گے، وہ کسی اور کی طرف اشارہ نہیں کریں گے۔ تو اب آپ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ایک انسان کی تصدیق کے اوپر پوری دنیا اس کے ساتھ ہے، اور جو ایک سچا انسان، جو عالم ہے، وہ قرآن سے جو بتاتا ہے تو وہ اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارا کیا ہوگا؟ آخرت میں کیا ہوگا جو ہم قرآن کو چھوڑ کر دوسرے قرآن کو، دوسری کتابوں کو ہم قرآن سے بھی اوپر لے جاتے ہیں؟ تو اس کا فیصلہ میرے بھائیوں، مسلمان بھائیوں، آپ کو کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو اگر کچھ اس کا جواب مل جائے تو آپ مجھے بھی بتا دینا۔ تو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، بعد میں ہم لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کی آپ یہ کلپ دیکھ سکتے ہو۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جہاں اگر قرآن سے جو کوئی آدمی بتاتا ہے تو اس کو وہ لوگ مانتے نہیں ہیں، اور جو ایک ایسے جھوٹی گڑی گڑائی بات اگر دور سے کوئی پھینک دیتا ہے تو بس وہ، کیونکہ وہ اپنی میں آ جاتا ہے کہ بھئی دیکھو میرے لیے یہ ہو گیا ہے۔ کیونکہ جب ایک انسان وہ اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی بول سکتا ہے، تو اس کو ہم لوگ، میرے دل میں کیا ہے کون جان سکتا ہے؟ صرف اللہ ہی جان سکتا ہے، کوئی نہیں جان سکتا میرے دل میں کیا ہے۔ تو جب ہمیں ایک عالم قرآن سے دلیل دیتا ہے، حدیث سے دلیل دیتا ہے، لیکن ہم اس پہ نہیں چلتے ہیں، ہم تو بس بابوں کی طرح ان بابوں کے پیچھے چلتے ہیں، اور وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ لڑنے پہ یا مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں۔ تو ایسے مسلمان کا کیا فائدہ ہے جو مسلمانوں کو لڑاتے ہیں؟ اور جو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں ایسے کام کیے ہیں، ان کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، ان کی کوئی مثال دے ہی نہیں سکتا ہے، لیکن ان کے لیے کوئی بھی خواب نہیں آتا ہے، اور انہوں نے تو صرف قرآن اور حدیث سے ہی دلیل دی ہے، باقی کتابوں کا انہوں نے کوئی نام ہی نہیں لیا ہے۔ اور آج ان لوگوں کا تو اللہ کے سامنے کتنا عذر ہوگا، ان کو ہم جنتی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور جو یہ چار بابوں کو لے کے چار باتیں کر کے ایک ہی اپنے ملک کے اندر بیٹھ کے وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہو گیا، اللہ سے توبہ نہیں کرتے وہ لوگ۔ ارے جنہوں نے اتنا کام کیا اس کو تو یہ سمجھتے ہیں، وہ تو ایک بابا تو بولتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک تو میرے پیشاب کے برابر ہی نہیں ہے، تو ایسے لوگ جنت میں جائیں گے؟ یہ ہمارا اخلاق ہے؟ ہم مسلمان ہیں؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یہ تو آپ خود سوچو کہ آپ کیسے مسلمان ہو، جو ایک عالم کے بارے میں، جو اس کے تو وہ جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ دیکھو وہ یعنی اس کا علم دیکھو اور اس کا علم دیکھو کتنا فرق ہے۔ تو یہ لوگ تو اپنے آپ کو ہی یعنی بس بول دیتے کہ نبی نے یہ کہا، نبی نے یہ کہا، نبی نے یہ کہا۔ نبی اگر کہے گا بھی تو صرف قرآن کے بارے میں کہے گا کہ اے مولانا طارق جمیل، مسلمانوں سے کہو کہ قرآن پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، حدیث بخاری پڑھو، صحیح مسلم پڑھو، ابو داؤد پڑھو، ترمذی پڑھو۔ وہ نہیں کہے گا کہ طارق جمیل کی کتاب پڑھو، کبھی بھی نہیں کہے گا نبی صرف کہے گا، کیونکہ نبی پہ تو قرآن ہی اتری ہے، تو قرآن کے بارے میں اشارہ کریں گے۔ ان کو طارق جمیل کی کتاب سے کیا کرنے کا ہے؟ مولانا طارق جمیل ہے تو اپنے ایریے میں ہی ہے نا، کون سے پوری دنیا کا وہ یعنی لیڈر ہے کیا؟ اور پورا دنیا کا بھی عالم نہیں ہے، تو وہ اپنے وہ کتاب کی وجہ سے یعنی اتنا بڑا، پہلے بات تو ان کو کتاب کیوں لکھنے کی، کس لیے کتاب لکھنی؟ قرآن تو پڑھ لو پہلے، قرآن کو تو ختم کر لو پہلے، چاروں حدیث پڑھیے۔ آپ اس میں سے تھوڑا لیتے ہو، تھوڑا اس میں سے لیتے ہو، پھر ایک کتاب بنا کے بولتے ہیں کہ کس نے لکھی ہے، کہ فلانے نے لکھی ہے، نام بناتا ہے، لیکن سب کچھ وہ قرآن سے ہی چوری کرتے ہیں۔ تو ایسے عالموں کا کیا فائدہ ہے؟ ارے تم ایسے اچھے عالم ہو تو پہلے قرآن سے بتاؤ نا، ان کو قرآن سکھاؤ ان کو۔ ہمیں قرآن زندگی کون آگے، اللہ تعالیٰ تو بولتا ہے میری رسی قرآن ہے، اس کو چھوڑ کے تم اپنی کتابیں لے کے بیٹھے ہو، تو پھر آپ کی کتابوں سے کیا ہوئے گا؟ ہم آپ کی کتابوں سے جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ جب ایک آدمی جھوٹی باتیں کرتا ہے، کہتا ہے نبی نے میرے کو یہ کہا ہے، نبی نے یہ کہا ہے، تو یہ میں خواب میں آیا۔ ارے نماز تو پہلے صحیح کر لو، نماز کے اندر تو تم سب لڑ رہے ہو، چاروں فرقے کر رہے ہو کہ یہ نماز
رفع دین ہے ہی نہیں اس میں، تو طارق جو ہے یہ مولانا طارق مقصود تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے تھا ابھی نہیں ہے، تو ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اگر ایک بندہ نماز کو صحیح کروا رہا ہے تو اس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ ان کو تو بس وہ پڑھیے کہ 4 شادیاں کر لو اور وہاں بلوچستان میں جا کے طلاق دے دو. تو یہ ایسے ملا لوگ ہیں، ان کو قرآن سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ان کو یہ تو لڑنے کے لیے تیار ہے کہ بس ہمارے بابوں کی کتاب ہونی چاہیے. اس نے یہ کہا، اس نے جبکہ اللہ نے کہہ دیا قرآن میں کہ تفرقوں میں فرقوں میں مت بٹو، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. قرآن کہہ رہی ہے کہ ہم صرف مسلمان ہیں، جس نے کہا وہ چھوڑو، اپنی نماز صحیح کرو، قرآن پہ چلو، اللہ کے رستے پہ چلو، دین کی بات کرو، اللہ کی بات کرو، اپنی کتابوں کی بات مت کرو. اللہ کی کتاب ہے، اس کو سمجھاؤ پہلے. جب مسلمانوں کو یہ سمجھ میں آئے گا نا تو 100% جنت میں جائے گا. تمہاری کتابیں لے کے تم بیٹھے رہو اور تمہاری کتابیں دے بس دنیا کو بتا رہے ہو کہ میں نے یہ لکھی ہے، میں نے وہ لکھی ہے. ارے جب وہ تو آگے معلوم پڑے گا کہ کس سپنا خواب کس کے لیے آیا تھا. کہ جو آدمی دل سے کوئی بھی بات کہتا ہے نا، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے نا. نبی کو تو اللہ نے قرآن دے کے بھیجا ہے. اللہ نے تو کہا کہ اے نبی تم نے اپنی امت کو قرآن نہیں دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ قال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یہاں پہ تو ایسے بابا ہے کہ میری کتاب کو پیچھے چھوڑ دیا اور اپنی کتاب لکھ کے اور دنیا میں بانٹنے لگ گئے. تو ان کا تو اللہ ہی کیا ہوئے گا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ابھی بھی توبہ کر لو. وہ بولتا ہے وہ کافر ہے، وہ بولتا ہے وہ کافر ہے، وہ بولتا ہے وہ کافر. تو مسلمان کون ہے؟ تم چاروں فرقوں میں تم تو ڈوب گئے، مسلمانوں کو بھی ڈبا دیا. ایسے مذہب جو اللہ کا ایک مذہب ہے، پیارا مذہب، تم لوگوں نے تو گند بنا دیا اس کو. اب بات میں تم گولی چلا دیتے ہو، تم تو دست گرد ہو، لڑواتے ہو. ارے اللہ سے ڈرو کچھ. تم کون سے میں کوئی بولتا ہے میں وہابی ہوں، کوئی بولتا ہے میں سلفی ہوں، کوئی بولتا ہے دیوبندی ہوں، کوئی بولتا ہے میں بریلوی ہوں. ارے ایسے مسلمانوں پہ لعنت ہے، لعنت ہے ایسے مسلمانوں پر. ایسا مسلمان نہیں چاہیے ہمیں. تو وہ مسلمان چاہیے جو سچا مسلمان، قرآن کا مسلمان ہو، جو بولتا ہے کہ آؤ میں اپنی قرآن سے ہماری قرآن سے تمہیں سناتا ہوں کہ اللہ کا کیا حکم ہے. یہ نہیں ہے کہ بابو کتاب لکھ. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، غلطی ہو تو معاف کرنا اور سب